بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله الحمد لله الذي يدعى الأفلاك والأغبين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وعلى سيدنا نبينا مولانا محمد مبارك. سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبرا نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبرا نظر آنے لگا. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے. اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. تو فنا فی الحق ہوا
پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش سلام علیک یا رسول اللہ، ایک بار اور حدیث درود شریف پیش اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ ابھی میں نے ترجمہ کیا اور آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ رسول کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، رسول سارے انسانوں کے رسول تھے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وللعالمین نذیرا، رسول سارے عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجے گئے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے کسی کو انکار نہیں کہ اللہ کے رسول کی بعثت ساری کائنات کے لیے، اور وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ اس عموم کو سامنے رکھ کر اب آیت پر آپ غور کریں۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کو جن کی طرف مبعوث کیا گیا ہے وہ سب امی ہے، جاہل۔ عرب کو جاہل کہنا آسان نہیں، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی شاعرانہ رفعتیں آج بھی سب سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہیں۔ اور زبان دانی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے سوا سب کو گونگا سمجھتے تھے۔ ویسے بھی ساری کائنات کا جائزہ لو تو کیا ساری دنیا جاہل ہے؟ کیا شیخ ابو علی سینا کو جاہل کہا جائے گا؟ کیا یہ یونانی مفکرین جاہل تھے؟ اسلام کے دائرے سے باہر رہنے والے اس دور کے تمام عقلاء اور حکماء کیا سب جاہل ہیں؟ مگر قرآن کے عموم کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول جن کے پاس آئے وہ سب کے سب جاہل۔ بعثت امیین میں ہوئی ہے اور امیین کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے۔ میں سوچنے لگا میں ارسطو کو کیسے جاہل ہوں، یہ پہلے کے لوگ جو ہیں، اس لیے کہ رسول تو اول اور آخر سب کے رسول، تو اس میں ماضی و مستقبل کی کوئی تفریق نہیں۔ میں ارسطو کو کیسے جاہل کہہ دوں، میں بقراط و سقراط کو کیسے جاہل کہہ دوں،
میں جعلی نوت اور افلاطون کو کیسے جاہل کہہ دوں؟ قرآن تو اس انداز سے گفتگو فرما رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہلے والے بھی جاہل تھے اور بعد میں آنے والے جو مفکرین ہیں، جو علم دنیا کے سامنے علم والے، وہ سب کے سب جاہل۔ یہ معاملہ کیا؟ معلوم ہوا قرآن ہمیں علم کا ایک نیا تصور دے رہا ہے۔ کسی کے پڑھے لکھے ہونے سے انکار نہیں ہے، کسی کے مفکر ہونے سے انکار نہیں ہے۔ قرآن علم کا ایک تصور دے رہا ہے، اور وہ علم کا یہ تصور ہے کہ سنو، وہ علم جو خدا کی معرفت نہ کرا سکے وہ جہالت ہے، وہ علم جو اپنی معرفت نہ کرا سکے وہ جہالت ہے۔ اس حساب سے دیکھو تو سقراط بھی جاہل تھا اور بقراط بھی جاہل تھا، ارسطو بھی جاہل تھا، فیثاغورس بھی جاہل تھا، بطلیموس بھی جاہل تھا، برکلے بھی جاہل تھا، اور آج کے سارے مفکرین جاہل ہیں۔ چاند کی رفتوں کو چھونے والے، شمس کے اوپر قابو لانے والے، مریخ پر کمندے ڈالنے والے، فضاؤں کو تیر جانے والے، دریا کا کلیجہ چیر جانے والے، سب کچھ آسان ہے، مگر خدا کی پہچان آسان نہ رہی، خدا کی معرفت آسان نہ رہی، تو وہ علم جہالت ہے جو ساری کائنات کی خبر دے اور خالق کائنات سے بے خبر رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا تو اب علم اگر تمہیں صحیح علم ملے گا تو دامن رسالت سے ملے گا، اگر تمہیں صحیح علم ملے گا تو بارگاہ نبوت میں ملے گا۔ تو یہ سب کے سب امی ہیں، مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ رسول بھی ویسے ہی تھے، دھوکہ ہو گیا۔ ایک جگہ رسول کے لیے نبی امی کا لفظ آیا تو کہا کہ دیکھو رسول کے لیے بھی امی کا لفظ آیا، اور جن میں رسول کی بعثت ہوئی ان کے لیے بھی امی کا لفظ آیا، تو دونوں ایک ہی جیسے ہو گئے۔ مگر سنو، رسول کا امی ہونا یہ میرے رسول کا کمال، اور دوسروں کا امی ہونا یہ ان کا نقص ہے اور عیب۔ کبھی دوسرے کو اپنی طرح سمجھنے سے کچھ حادثے بھی ہو جاتے ہیں، بہت زبردست حادثہ۔ دور سے دیکھا اپنی طرح سمجھ لیا، ایک موٹر سائیکل والا چلا جا رہا، سامنے سے دیکھا دو لائٹ نظر آ رہی، اس نے اسے بھی اپنی طرح سمجھا، بس فرق یہ سوچا کہ وہ دو موٹر سائیکل والے ہوں گے، جس نے سوچا کہ اب اچھا ایسا بہتر اور بہادری یہ ہے کہ ہم بیچ سے نکل جائیں، ادھر یہ رہ جائے ادھر وہ رہ جائے، بڑی تیزی سے آ رہے، وہ بھی کوئی ہماری طرح ہے، وہ بھی کوئی ہماری طرح، اور وہ بیچارہ ادھر سے ہارن دے رہا ہے، وہ ادھر سے ہارن دے رہا ہے کہ اپنے بچاؤ کا حساب کرو، مگر یہ تو مست ہے کہ نہیں صاحب، بس فرق اتنا ہے کہ وہ دو ہیں ہم ایک ہیں، بیچ میں کافی گنجائش ہے، ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ مگر دوستو جب بالکل قریب پہنچ گئے، بچنے کا امکان ختم ہو گیا، تب انکشاف ہوا کہ وہ ٹرک تھا، موٹر سائیکل نہیں تھی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول کا امی ہونا یہ رسول کا کمال، اور دوسروں کا امی ہونا یہ ان کا نقص ہے اور عیب۔ بات آ گئی تو تھوڑی سی وضاحت کروں گا تاکہ بات واضح ہو۔ رسول کے لیے استعمال فرمایا گیا نبی امی۔ اب میں امی کی تھوڑی سی تشریح کروں۔ امی کے معنی ہر جگہ ان پڑھ لگا دینا یہ صحیح نہیں۔ امی کے معنی جاہل کے بھی آتے ہیں، ان پڑھ کے بھی آتے ہیں، مگر ہر جگہ ان پڑھ امی کا معنی قرار دینا یہ صحیح نہیں۔ امی دو کلمے سے بنا، ایک ہے ام اور ایک اس میں یا نسبتی۔ تو امی کے معنی ماں والا، شکم مادر میں جو کیفیت ہو اسی کیفیت کے ساتھ جب ظہور ہو تو وہ کیفیت امی۔
یہ کیفیت یہاں نہیں آئی، وہ لے کے آیا۔ شکم مادر میں کوئی عالم ہو اور علم لے کر آئے تو اس کا علم امی ہے۔ شکم مادر میں کوئی حافظ قرآن اور حفظ لے کر ظہور پذیر ہو تو اس کا حفظ امی ہے۔ شکم مادر میں کوئی جاہل اور جہالت لے کے پیدا ہو تو اس کی جہالت امی ہے۔ شکم مادر میں جو کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ ظہور تو وہ کیفیت امی ہے۔ اور اگر شکم مادر میں نبوت لیے ہوئے ہو اور نبوت کے ساتھ ظاہر ہو تو وہ نبی امی ہے۔ وہ نبی امی ہے یعنی پیدائشی نبی۔ نبوت یہاں آ کے نہیں ملی، لے کے آیا ہے۔ کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ پوچھا ترمذی شریف کی حدیث، متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول بتائیے آپ کو نبوت کب ملی؟ اور الفاظ پر غور کیجئے، متی وجبت، کب لازم ہو گئی، کب چپک گئی۔ مطلب یہ ہے جو چیز لازم ہو جاتی ہے وہ کبھی اپنے ملزوم سے الگ نہیں ہوا کرتی۔ جو چیز لازم ہو جایا کرتی ہے تو اے محبوب آپ سے نبوت کب لازم ہو گئی؟ کہا وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور نبوت ہم سے لازم ہو گئی تھی۔ تو اب النبی الامی کا معنی ہوا پیدائشی نبوت والا۔ تو دیکھو میرے نبی کے لیے امی ہونا نبی کا کمال ہو گیا۔ اسی لیے یہ میرے رسول کو عالم امی نہیں کہا، قاری امی نہیں کہا، حافظ امی نہیں کہا، نبی امی کہا۔ یہ پیدائشی نبوت والا ہے۔ مگر دوستو بڑا سیدھا سا مطلب تھا، لوگ مطلب سمجھ سکتے تھے مگر یہ ترجمہ نہیں کیا۔ آپ کو بہت ہی دکھے دل کے ساتھ میں یہ بات سناؤں، النبی الامی کا ترجمہ ان پڑھ نبی کیا گیا ہے۔ بعض ترجمہ نگاروں نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ترجمہ کبھی آپ کی نظر سے نہ گزرے، اس کا نام لے کر میں کیا کروں گا، مگر کبھی گزر جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پڑھ نبی کا ترجمہ۔ اور ذرا ہوشیاری دیکھو، نبی جو ہے یہ لفظ بھی عربی ہے، امی جو ہے یہ لفظ بھی عربی ہے۔ امی کا ترجمہ کیا، نبی کا نہیں کیا، نبی کا ترجمہ نہیں کیا، ورنہ وہ سوچتے کہ نبی کے معنی کیا ہے۔ تو نبی کا معنی تو یہ ہے خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر رکھنے والا۔ تو سوچا کہ اگر میں نے اس لفظ کا بھی ترجمہ کر دیا، اچھی طرح سمجھ لو، نبی میرے رسول کا علم نہیں ہے، نبی میرے رسول کا نام نہیں، نبی یہ صفت ہے، نبی جو ہے یہ صفت ہے۔ احمد اور محمد کا ترجمہ نہ کرو تو بات سمجھ میں آئے، اس لیے کہ علم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا مگر صفت کا تو ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جب امی بھی ایک صفت، نبی بھی ایک صفت، تو امی کا ترجمہ کیا، نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ ترجمہ نگار بڑا ہوشیار تھا، سمجھ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ ان پڑھ غیب کا بتانے والا، تو لوگ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، جب غیب کی بات بتا رہا تو ان پڑھ کیسے؟ صحیح نہیں اچھی طرح سے سمجھو، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں یہ اصرار نہیں کرتا کہ آپ یہی ترجمہ کریں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ کے بہت سارے گوشے ممکن تھے، بہت سارے گوشے ممکن تھے۔ یہ کیسا ذوق ہے کہ جو توہین اور تنقیص والا گوشہ ہے اسی کو اپنایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک گوشہ یہ بھی ممکن تھا کہ میرا رسول جس شہر میں مبعوث ہوا اس شہر کا لقب ہے ام القری، تو النبی الامی کا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا تھا کہ ام القری میں آنے والا نبی۔ میرے رسول پر جو کتاب نازل کی گئی اس کا لقب ہے ام الکتاب، تو النبی الامی کا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا تھا کہ ام الکتاب کا لانے والا نبی۔ اور سنو جی، مکے شریف کی طرف نسبت کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ مکی، یہ سے حرفی لفظ ہے، تے کو نکالا یہ لگایا مکی، مکی مانا مکے والا، مکتی تو نہیں کہتے، تے نکالا یہ لگایا مکی۔ اب امت کی طرف نسبت کرو، امت کی طرف جب نسبت کرو گے تے نکالو گے یہ لگاؤ گے النبی الامی۔
امت والا نبی. اور واقعی میرے رسول کی جتنی امتیں ہیں کہ جب جنت میں 120 صف لگے گی تو 80 صف صرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اس تفصیلات میں نہیں لے جاتا کیونکہ نبی امی کا نام آ گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ اتنی تشریح آپ کے سامنے عرض کر دوں. میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اتنے معنی ہو سکتے تھے، مگر اب اس میں انتخاب یہ کرنا ان پڑھ نبی، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ تو پیدائشی نبی تھے اور یہ کوئی پیدائشی جاہل ہے. صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مگر ایک بات ہے، دیکھو چلیے قرآن ہی سے پوچھ لو، نبی کا کام کیا؟ تلاوت آیات الہیہ، یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کو ستھرا کرتا. اور کیا کام ہے نبی کا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی سکھا رہا، حکمت بھی سکھا رہا. کتاب تو حضرت جبرائیل لے آئے، یہ حکمت کس نے دیا؟ نبی صاحب کتاب بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. تو حکمت بھی سکھا رہے ہیں اور کتاب بھی سکھا رہے ہیں. تو ایک بات بتاؤ، قرآن میرے نبی کو معلم کائنات کی حیثیت سے پیش کرتا، میرے نبی کو مزکی قلوب کی حیثیت سے پیش کرتا، آیات الہیہ کی تلاوت فرمانے والا کہہ کر پیش کرتا. تو کیا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو دلوں کی صفائی کرے، کیا اس کے لیے یہ لفظ زیبا ہو سکتا ہے کہ اسے ان پڑھ کہا جائے؟ معلم بغیر سیکھے کیسے معلم ہو سکتا؟ مگر آپ کہیں گے ارے ہم نے تو بہت دیکھا، کہاں پڑھا انہوں نے؟ مکے کے ایک استاد سے پوچھا کچھ پڑھا؟ کہ نہیں میرے پاس تو نہیں پڑھا. مدینے میں جا کے پوچھا ارے بھی کچھ پڑھا انہوں نے؟ کہا میرے پاس بھی نہیں پڑھا. میں نے سوچا کہ چلو ساری دنیا کے اساتذہ اور معلمین سے پوچھا جائے کہ اس نبی نے تم سے کچھ پڑھا؟ تو کائنات کے تمام پڑھانے والے سکھانے والے کہتے ہیں مجھ سے نہیں پڑھا. مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، یورپ دیکھا، ایشیا دیکھا، عرب دیکھا، افریقہ دیکھا، سب کچھ ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، مگر کوئی ایسا نہیں ملتا جو کہے ہم نے سکھایا ہے، ہم مدرس ہیں، ہم معلم ہیں. سارے مدرسوں کو ہم نے دیکھا، سارے دارالعلوموں کو ہم نے دیکھا، سارے اداروں کو ہم نے دیکھا، آخر وہ کون سا مدرسہ ہے جس میں انہوں نے سیکھا ہو؟ وہ کون سا دارالعلوم ہے جس میں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہو؟ وہ کون سا ادارہ ہے جہاں سے انہیں سند ملی ہو؟ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سکھایا، ہم نے نہیں سکھایا، ہمارے دارالعلوم میں ان کا داخلہ نہیں ہوا. تو فوراً فیصلہ کر پھر تو انہوں نے کہیں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا، ارے کسی دارالعلوم میں تو نام ہوتا نا، کسی مدرسے میں تو نام ہوتا. ہم تو تلاش کر گئے ساری دنیا میں، مگر رسول عربی کا نہ کسی مدرسے میں نام دیکھا، نہ کسی ادارے میں نام دیکھا، نہ کسی دارالعلوم میں نام دیکھا. ہم کیسے سمجھے کہ یہ پڑھے لکھے؟ ہم نے کہا بڑا معاملہ، اگر اسی انداز سے آپ نے سمجھا تو پھر نہ جانے کتنے کو آپ کو جاہل کرنا پڑے گا. یہ مولانا حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مولانا قاری اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے مولانا صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب آ کے دعویٰ کر دے کہ مولانا حنیف جو ہیں بالکل جاہل ہے. قاری اسماعیل صاحب کو تو کچھ بھی نہیں آتا. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کا میرے پاس دلیل ہے. برطانیہ کے ایک ایک کالج اور ایک ایک اسکول اور ایک ایک ادارے اور ایک ایک مدرسے میں گیا، کہیں ان کا نام ہی نہیں ہے. برطانیہ کے ایک ایک ادارے کو میں نے دیکھا، مولانا حنیف کا کہیں نام نہیں، قاری اسماعیل کا کہیں نام نہیں، ہمارے مولانا عبد الرحمان کا کہیں نام نہیں. تو اس سے پتا چلا یہ جاہل. میں کہوں گا نادان، تو نے برطانیہ کو تو دیکھا مگر جہاں سے وہ آئے ہیں اسے بھی دیکھا.
برطانیہ میں تو تلاش کرے گا تو کوئی دارالعلوم نہ ملے گا. پہلے ان سے پوچھو مولانا آپ ہیں کہاں کے؟ جب وہ کہیں گے ہندوستان کے تو چلو ہندوستان. وہاں سے پوچھو کہاں کے؟ کہا راجستھان. پوچھا اور کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ کہا بریلی. اب جاؤ بریلی میں پوچھو کہ وہاں کے دارالعلوم میں ان کا نام ہے کہ نہیں, وہاں کے مدرسے میں ان کا نام ہے کہ نہیں. تو معلوم ہوا یہاں مت دیکھو, جہاں سے آیا ہے وہاں چل کے دیکھو. یہ کتنے غضب کی بات ہے کہ تم اس دارالعلوم میں تلاش کرتے ہو. میرے رسول نے کب دنیا میں سیکھا ہے, کب زمین پر سیکھا ہے, کب یہاں کے اداروں میں سیکھا ہے؟ میرا رسول نہ مشرق سے آیا ہے کہ مشرق کی سیر کرو, نہ مغرب سے آیا ہے کہ وہاں جائے. انتہا کی بات مجھے کہنے دو, وہ نہ فرش سے اترا ہے اور نہ عرش سے اترا ہے. اے مجھے کہنے دو کیوں؟ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. نہ فرش ہے نہ عرش ہے, نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, نہ مغرب ہے نہ مشرق ہے, نہ شمال ہے نہ جنوب ہے, نہ چاند ہے نہ سورج ہے. تو اب جہاں سے آیا ہے چلو وہاں پوچھا جائے, چلو وہاں پوچھا جائے کہ کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا, کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا. اور یہاں اب یہاں کے دارالعلوموں کو نہ دیکھنا, یہاں کے مدرسوں کو نہ دیکھنا, یہاں کے اداروں کو نہ دیکھنا. اور دوستو پھر اس کے بعد جب وہاں ہم چلے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کامل کو پیدا کیا, انسان کامل کو پیدا کیا اور اس کو ما کانا و ما یکون کا بیان سکھایا, بیان سکھا دیا. یہاں کلام کا تیور بتا رہا ہے کہ جس کو سکھایا بلا واسطہ سکھایا. اب تلاش کرو وہ کون ہے جو بلا واسطہ سیکھ کے آیا, تلاش کرو وہ کون ہے جو بلا واسطہ سیکھ کے آیا. سنو جی, بلا واسطہ سیکھنے کا دعویٰ حضرت جبرائیل بھی نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے؟ سدرا والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بلا واسطہ فیض لیا ہے. یہ تو ایک ہی ہے جو کہہ سکتا ہے انا من نور اللہ, انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری. میں اللہ سے بلا واسطہ لے رہا ہوں اور مخلوقات میرے واسطے سے لے رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ وعلمک ما لم تکن تعلم. اللہ نے سکھا دیا ہے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے, جو آپ نہیں جانتے تھے. ذرا سا غور تو کرو. سنقرئک فلا تنسى, سنقرئک ہم تجھے پڑھائیں گے. خدا کہا ہم تجھے پڑھائیں گے اور پھر تو اسے فراموش نہ کر سکے گا. تو قرأت کی نسبت بھی خدا نے اپنی طرف کر دی اور علم دینے کی نسبت بھی خدا نے اپنی طرف کر دی. اب اگر علم دینے کی نسبت کہیں جبرائیل کی طرف ہو, کہیں کسی ملک کی طرف ہو, تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ ملک میرے رسول کا استاد ہے. نہیں, ملک کی طرف تعلیم کی نسبت جو ہے وہ تبلیغ کے معنی میں ہے. خدا سکھا رہا ہے, ملک پہنچا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. جب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو اگر سمجھنا ہے, اگر واقعی جاننا ہے تو جو عالم لاہوت سے آیا ہے بزم قدس میں چلو, بزم لاہوت میں چلو اور پھر دیکھو وہاں سے وہ سیکھ کر کے آیا. یہاں کے اداروں کو نہ دیکھو, یہاں کے مدرسوں کو نہ دیکھو. مجھے بڑی حیرت کی بات ہے, مجھے بڑی حیرت کی بات ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا مولوی چند کتابیں ہمیں پڑھا دے تو لوگ ہمیں پڑھا لکھا سمجھنے لگے, ہمیں عالم کہنے لگے, ہمیں فاضل کہنے لگے, ہمیں ڈگریاں دینے لگے. اور خدا اپنے حبیب کو اگر سکھائے تو اس کے علم میں شک ہونے لگے, اس کے علم میں شک ہونے لگے. نہ اس سکھانے والے کو دیکھو اور اس سیکھنے والے کو دیکھو. اور سنو, اچھی طرح سنو, کیا میرا خدا ساری کائنات کا علم رسول کو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ قدرت ہے کہ نہیں؟ اقتدار ہے کہ نہیں؟ اور کیا میرا رسول سب کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو ادھر قدرت, ادھر صلاحیت, اس نے دیا, انہوں نے لیا, بیچ والے تڑپا کریں کچھ نہیں ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ.
ذرا سا غور کرو، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا. اچھی طرح سے سوچو اور اپنے ذہن کے اندر سمجھتے چلے جاؤ کہ اللہ کے رسول کا کام کیا ہے، اللہ کے رسول کی ذمہ داری کیا ہے. اس ذمہ داری ہی کو اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ سمجھیں گے یہ کسی پڑھے ہی لکھے کا کردار ہو سکتا ہے. مگر عقیدت کی دنیا بھی عجیب عجیب بن گئی ہے. زمانہ بہت خراب ہو گیا. جس نے ساری کائنات کو علم دیا اس کے علم میں شک ہو رہا، اس کے علم میں شک ہو رہا، اور اس کے علم کو کم دکھانے کے لیے اپنے علم کا استعمال ہو رہا. اپنے علم سے کہ رسول کے علم کو کم دکھانے کے لیے اپنے علم کا بڑا زوردار استعمال ہو رہا. مگر قرآن نے صاف لفظوں میں سیدھے سادے انداز میں بتا دیا، هو الذی ارسل رسولہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو امیین میں مبعوث فرمایا. کام کیا ہے میرے رسول کا؟ تلاوت قرآن. ذمہ داری دیکھیے رسالت کی، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت، یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری. دوستو، میرا رسول جو مشن لے کر آیا اس پر چلنا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستے پر چلنا. دیکھو پلسرات کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، پلسرات کا نام سنا. وہ کہتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. اس پر کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی آدمی کی رفتار سے چلے گا، کوئی گرتا پڑتا ہوا چلے گا. مختلف چال، مختلف اعمال کی روشنی میں. مگر میں ایک بات بتاؤں، اس پلسرات کو تو اپنی جگہ پر رہنے دو. اس دنیا میں بھی ایک پلسرات ہے. اس دنیا کے پلسرات کا نام ہے صراط مستقیم. بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. اور یہاں کے پلسرات پر جو جتنی تیزی سے گزرے گا وہاں کی بھی پلسرات پر وہ اتنی ہی تیزی سے گزرے گا. تو مشق یہی کر لو، اگر یہاں گرتے پڑتے چلے تو وہاں بھی گرتے ہی پڑتے چلیں گے، اور اگر یہاں تیزگامی سے گزر گئے تو وہاں بھی تیزگامی سے. تو قدرت نے ایک پلسرات یہی کر دی ہے تاکہ مشق و تمرین کی منزلیں یہی ختم ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، اس پلسرات کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو. بات آ گئی ہے، اصلاحی بات ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھو، ایک طرف ہمارا دل، ہمارے دل کی خواہشیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، دنیاوی رشتے. ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف حق ہے، خدا کا دین ہے، خدائی احکامات، قرآن ہے، سنت ہے. دونوں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. دنیاوی رشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہ ٹوٹنے پائے چاہے دین چھوٹ جائے. دنیاوی آرزویں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. اپنے تعلقات کا لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں. اجی ان سب معاملات میں پڑھنے سے کیا ضرورت؟ اپنے گھریلو معاملات کو ختم نہ کرو، گھریلو تعلقات کو ختم نہ کرو. دنیاوی رشتے کے تقاضے کچھ ایسے ہی ہیں کہ ایک طرف کھینچ رہے ہیں. دنیاوی خواہشات، دنیاوی تمنا ایک طرف کھینچ رہی، اور خدا کا حکم ایک طرف بلا رہا ہے. ادھر سے بھی کھینچاؤ ہے، ادھر سے بھی کھینچاؤ ہے. اب کوئی توازن کے ساتھ شاہراہ اعتدال سے گزر جائے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا ہے. نہ اپنے جذبات کو مردہ ہونے دے، نہ حکام خداوندی کو مجروح ہونے دے. بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور ایسے نازک موڑ سے گزر جانا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستے سے گزرنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک فرض کرو ایک ایسی محفل کو کہ جس میں لوگ دور دور سے آئے ہوں. اس میں مختلف قسم کے شوہر ہے، اس کی زوجہ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے،
ایک گھر کے مختلف افراد آئے، جلسے میں بیٹھے، گھنٹے 2 گھنٹے وہاں وقت ان کا گزرا، اور اس کے بعد پھر یہ سب پلٹ کے جاتے ہیں۔ جب گھر پہنچے تو سب تھکے ہوئے ہیں، بس تمثیل کو ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں آپ، سب تھکے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں، سب کو پیاس لگی۔ اب ایسے وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ شوہر کا کردار کیا ہوتا ہے۔ شوہر یہ سوچتا ہے کہ ہماری بیوی پہلے تمام ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں کی پیاس بجھا لے، پہلے سب کو راحت پہنچا دے، پھر جا کر آرام کرے۔ یہ اس کے ذہن میں، کیوں اس کے ذہن میں یہ بات آئی؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ ماں میری ماں، بہن میری بہن، مگر یہ غیر کے گھر کی آئی ہوئی لڑکی، وہ اسی کو اپنی مردانگی کی نشانی سمجھتا۔ حالانکہ غور کرو تو جب مرد تھکا ہوا ہے تو اس کے نسبت سے عورت اور بھی تھکی ہوئی ہوگی۔ چاہیے یہ تھا کہ تقسیم کار کر لیتا، آدھا کام خود کرتا، آدھا کام عورت کے حوالے کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم نے اپنی بیوی کی رعایت کی تو مردانگی کی کرسی چھن جائے گی۔ اس نے یہ سوچا تقسیم کار کرنا تھا، کچھ اپنے بہن کے کو کچھ ذمہ داری دینی تھی، مگر نہیں، اس نے دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں کیا۔ اپنا اور غیر کی بات آ گئی، رشتہ غالب آ گیا، حکم الہی پہ نظر کرنا فراموش کر گیا وہ۔ آپ خیال کیجئے، ایسے وقت میں ایسا عمل کرنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے دل کو صدمہ نہ پہنچے اور کاٹ بھی ہو جائے، یہ واقعی تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک رہتا۔ تو یہ معاملہ کچھ اتنا آسان نہیں۔ اللہ کے رسول یہاں جب آئے تھے تو ان کا بھی راستہ بہت ہی زیادہ باریک، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مقصد کیا وہی میں بتا چکا ہوں، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت۔ اللہ کے رسول یہاں کوئی حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے، اسٹیٹ بنانے نہیں آئے تھے، طاقت اور فوج کے ذریعہ زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے۔ بعض کم فہموں اور نادانوں نے یہی سمجھ لیا اور اسلام کے عسکری نظام کو ایسا لازمی اور ضروری قرار دیا کہ اس کے بغیر اسلام ہی نامکمل انہیں نظر آتا۔ اللہ کے رسول آئے تھے برائی مٹانے۔ اب اگر وہ برائی ایک فرد میں ہے تو رسول کا مقابلہ اس ایک فرد سے، برائی گھر میں ہے تو رسول کی اصلاح کا دائرہ اس گھر تک پہنچتا، برائی خاندان میں ہے، برائی ایک شہر میں ہے، برائی ایک ملک میں ہے، برائی جہاں جہاں ہوگی وہاں سے رسول کا مقابلہ۔ رسول آئے تھے برائی کو مٹانے کے لیے۔ میں یہیں پر میں کہتا ہوں کہ رسول دشمنوں کے دشمن نہ تھے، رسول کافروں کے دشمن نہ تھے، رسول مشرکوں کے دشمن نہ تھے، رسول منافقوں کے دشمن نہ تھے، رسول نفاق کے دشمن تھے، رسول کفر کے دشمن تھے، رسول شرک کے دشمن تھے، رسول دشمنی کے دشمن تھے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ برے سے محبت کرتے تھے اور برائی سے عداوت رکھتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ۔ یہ بہت ہی زیادہ مشکل راستہ ہے،
یعنی رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ بروں سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو. کہنا بہت آسان ہے مگر یہ فرق ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہے. بروں سے اسی لیے رسول یہ مزاج دے رہے تھے، مرض اور ہے مریض اور ہے. حکیم مرض کا دشمن ہوتا ہے، مریض کا دشمن نہیں ہوتا. اور اگر کوئی حکیم صاحب مریض ہی کے دشمن ہو جائے تو آبادی اجڑ جائے، قبرستان آباد ہو جائے. اور سنو جی، حکیم مرض کے اوپر شدید ہوتا، مرض کے اوپر اتنا شدید کوئی رعایت کرنے کو تیاری نہیں، بہت ہی سخت. آپ اس کو ایسے سمجھیں، ایک صاحب کو ناسور ہو گیا، بڑی تکلیف ہے، بہت بے چین ہے. اب اس بے چینی کے عالم میں اس کے گھر والے، اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے دوست، اس کے اعزاء اس کو لے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر کو چاہیے تو خود ہی تڑپ رہا تھا، تو اب اس کے ساتھ رحم دلی کرے، نرمی کرے، مگر ڈاکٹر نشتر نکال رہا. یہ کیا غضب! مریض نے جب دیکھا تو گالیاں دینی شروع کر دی، مگر ڈاکٹر مسکرا رہا. مریض چیخ رہا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، اس کے اندر کوئی بھی اخلاقی قدر نہیں، مگر ڈاکٹر خاموش. اور چاہنے والے بھائی، چاہنے والے دوست یہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، ارے تم سب ہمارے دشمن ہو، سب کو وہ برا بھلا کہہ رہا. ڈاکٹر بہت مطمئن اور وہ اپنے کام میں لگا ہوا، مریض کی بولی کو نہیں سن رہا ہے، اس کے مرض کو دیکھ رہا ہے. نشتر اس نے لگا دیا. تو جب تک نشتر لگتا ہے، ناسور ہے نا، فاسد مادے اس کے اندر ہے، اسی لیے وہ چیخ رہا. اور اگر سب لوگ اچھی طرح سے پکڑ نہ لے تو 2-4 چانٹے بھی توازن مل جائے ڈاکٹر صاحب کو، ان کا گریبان بھی چاک ہو سکتا ہے. مگر لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، ڈاکٹر بڑے اطمینان سے اسے. اس کے بعد جب فاسد مادے نکل گئے، ڈاکٹر نے گالیاں بہت سنی اور موقع مل گیا تو 2-1 تھپڑ بھی کھا لیا. اور وہاں سے وہ اطمینان سے آ رہا ہے. راستے میں لوگوں نے پوچھا بڑی اس نے گالیاں دی تھی؟ اس نے کہا نہیں، وہ مریض تھوڑی گالی دے رہا تھا، وہ تو مرض گالی دے رہا تھا، وہ مرض ہی کچھ ایسا تھا، فاسد مادے تھے، وہ مرض گالی دے رہا تھا. تو میں تو مرض کا دشمن ہوں، مجھے دعا دے گا کہ گالی دے گا، مرض کا کام ہی گالی دینا. اب اس کے بعد مریض، ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا دیکھو اس کا تماشا کل دیکھنا. دوسرے دن کیا ہوا، یہ مریض اپنے پیروں سے گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے ڈاکٹر صاحب معاف کر دیجئے، بڑے خراب الفاظ نکل گئے تھے، ارے آپ جانتے ہیں بڑی تکلیف میں تھا، بڑی مصیبت تھی، بہت ہی اضطراب تھا، اس بے قراری کے عالم میں نہ جانے کیسے کیسے کلمات، معاف کر دیجئے. تو ڈاکٹر کہتا دیکھو میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، میں سمجھ رہا تھا وہ مریض نہیں بول رہا، مرض بول رہا ہے. اب فاسد مادے نکل گئے تو اب اگر کوئی تم سے شکایت کرے تو علماء اہل سنت بہت سخت بولتے ہیں، بڑا نشتر لگاتے ہیں، بڑی فاسد مادے نکالتے ہیں، سمجھ لینا مریض نہیں بول رہا، مرض بول رہا. اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور سنو جی، جب اس مریض کے فاسد مادے نکل جائیں گے، جب اس مریض کے فاسد مادے نکل جائیں گے، یہی بات میں آ کے شکریہ ادا کرے گا، مولانا حنیف آپ نے بہت اچھا کیا جو یہ سمجھا دیا، ورنہ میں تو کچھ سمجھے ہوئے نہیں تھا، کچھ بات آپ کے خلاف نکل گئی، معاف کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. تو اچھی طرح میرے رسول نے بتایا بروں سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو. بروں سے محبت اور برائی سے نفرت. اور جس کو برے سے نفرت ہو اس کا رویہ الگ. ایک صاحب 60 سال تک تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ایک صاحب تھے، تمثیل عرض کروں، 60 سال تک تو نماز پڑھنے کی نوبت نہیں ہوئی. 60 سال کے بعد سوچا مرنے کا وقت قریب ہے، لو نماز شروع کر دیں. اب جب نماز شروع انہوں نے کی تو موٹی موٹی تصویر بنا لی
اور 100 دانے والی تسبیح بھی کافی نہیں، ہزارہ تیار کرایا جس میں 1000 دانے ہوتے ہیں کہ گلے میں تو ایک ہی تسبیح ایسا لگا دیا معلوم بہت ساری تسبیح ہیں، 1000 دانے والی خوب پڑھ لیں. اور اس کے بعد ان کے اوپر تقوی کا ایک لقوہ ایسا پڑا کہ ہر بے نمازی سے نفرت، ہر بے نمازی سے نفرت. ادھر بے نمازی کو دیکھا ادھر ڈانٹنا شروع کر دیا، اپنی پچھلی زندگی یاد نہ رہی، خشمگی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، ہر بے نمازی سے عداوت. دیکھا آپ نے؟ تو یہ انسان کیا کوئی ہدایت کر سکتا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کسی بے نمازی کو دیکھتے اپنے قریب آنے دیتے، اس سے نرمی سے بات کرتے، اس سے خوش اخلاقی سے پیش آتے، اس کے کام آتے، اور کام آنے کے بعد بیچ میں اس کی بے عملی کی شکایت بھی کر دیتے کہ تمہارے اندر یہ خرابی. ایسا کرتے تو وہ سمجھتا کہ مجھ سے محبت ہے، میری برائی سے ہے. مگر انہوں نے ایسا کیا، دیکھا اور گرم ہوئے، دیکھا اور گرم ہوئے، تو لوگوں نے ان کی بھی صورت دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیا. ادھر امام اس راستے سے جا رہے ہیں تو یہ ادھر سے جا رہے ہیں، یہ تو ابھی دیکھیں وہ گرم ہی ہو جائیں گے. قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو چاہیے یہ تھا کہ محبت سے پیش آتے اور بتا دیتے کہ سنو، ہمیں تم سے ہمدردی ہے، تمہاری ذات سے ہمدردی ہے، ہم تمہارے برائی سے نفرت کرنے والے ہیں، تمہاری بے عملی سے نفرت کرنے والے ہیں. تو یہ تفریح بڑی نفس. میں چاہوں گا کہ سیرت رسول اور سیرت اہل بیت کے ایسے گوشے میں آپ کے سامنے رکھوں جس سے پتا چلے کہ وہ برے کے دشمن نہ تھے، برائی کے دشمن. اسلام اس لیے پھیلا. کیا تم اس واقعے کو فراموش کر سکتے ہو؟ بہت مشہور واقعہ، مگر اس بات کی وضاحت کے لیے نہایت ہی مسئلے کو ذہن کے قریب کر دینے والا واقعہ. سیدنا علی مرتضیٰ کا مقابلہ ہوا. واقعہ نگاری مقصود نہیں، سامنے والے دشمن کو انہوں نے زیر کر دیا. دشمن نے آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوک دیا، خنجر گلے پہ رکھ دیا تھا. چلانا آسان تھا، ہٹانا آسان نہ تھا، مگر جب تھوک دیا آپ اٹھ جاتے. دشمن نے کہا علی بہادر ضرور ہو مگر ہو نہ تجربے کا. کوئی دشمن کے سینے پہ سوار ہو کے اٹھتا، کوئی گلے پہ خنجر رکھ کے ہٹاتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا سنو، میرا تمہارا جو مقابلہ تھا وہ صرف خدا کے لیے تھا، اور میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تو خدا کے لیے، اور میں نے جب گردن کے اوپر خنجر رکھا تو خدا کے لیے، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو نفس کا غصہ بھی شامل حال ہو گیا. تو علی کی غیرت ایمانی نے اسے برداشت نہ کیا. جو کام وہ صرف خدا کے لیے کر رہا تھا اس میں نفس کا بھی کوئی دخل ہو جائے یہ کہہ کے اٹھنا تھا. اب اس کے ارادے مزمحل ہو گئے، اس کے بازو شل ہو گئے، مقابلے کی سکت ختم ہو گئی، اور وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. علی کی للہیت دیکھ کر، علی کا اخلاص دیکھ کر، علی کی محبت دیکھ کر، علی کا رویہ دیکھ کر، علی کی روش دیکھ کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اس واقعے کو آپ نے بار بار علماء سے سنا، سنتے رہیں گے. میں نے صرف اس لیے پیش کیا ہے. بولو، اگر حضرت علی خنجر چلاتے تو کیا ہوتا؟ ہٹا لیا تو کیا ہوا؟ اگر خنجر چلاتے تو کافر کٹ جاتا، ہٹا لیا تو کفر کٹ گیا. یہ کافر کے دشمن نہیں ہے، کفر کے دشمن ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. سیرت رسول کے اس واقعے کو بھی اپنے سامنے رکھو. اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک عورت جس نے رسول کی صورت دیکھی، سیرت دیکھی، معجزہ دیکھا، کمال دیکھا، قرآن اترتا ہوا دیکھا، مگر کیسی ضدی عورت تھی کہ وہ عرب کی سخت دھوپ کے اندر وہ اپنے چھت پر جا کر بیٹھ جاتی تھی کوڑا لے کر کے، اور جب رسول ادھر سے گزرتے تھے تو فوراً آپ کے اوپر وہ کوڑا ڈال دیا کرتی تھی. اس نے اپنی یہی ڈیوٹی بنا لی تھی.
رسول گزرتے رہے، مگر ایک بات دیکھو نبی کا بھی کردار کیا تھا. ہم آپ ہوتے تو کچھ اور سوچتے کہ بھئی ادھر سے کوڑا ڈالتے دوسرے راستے سے چلو، اور کچھ لوگ ایسا کرتے کچھ کترا کے جاتے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے کہ دھیرے دھیرے جاتے اوپر دیکھتے رہتے کہ وہ کوڑا والی ہے کہ نہیں، پہلے اسے دیکھتے اور ایک بار بھی سن سے گزر جاتے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا کوڑا ڈالنے کی. مگر میرے رسول نے نہ سمت بدلی، نہ راستہ بدلا، نہ رفتار کو بدلا، اسی راستے سے جا رہے ہیں، اسی سمت جا رہے ہیں، اسی انداز سے جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا انداز اور ہے، نبی کا انداز اور ہے. دنیا کا لیڈر ہوتا راستہ بدل دیتا، دنیا کا انسان ہوتا سمت بدل دیتا، دنیا کا انسان ہوتا رفتار بدل دیتا، مگر نبی اپنی سمت بدلنے نہیں آتا، اپنا راستہ بدلنے نہیں آتا. نبی دوسروں کا راستہ بدلتا ہے، اپنا راستہ نہیں بدلتا. نبی دوسروں کی سمت بدل دیتا ہے، اپنی سمت نہیں بدلتا. نبی دوسروں کی رفتار بدل دیتا ہے، اپنی رفتار نہیں بدلتا. اور ہم نے دیکھا ایک ایسا وقت آیا کہ نبی پہ جب کوڑا نہیں آیا، جب کوڑا نہیں پڑا تو نبی نے سوچا ذرا مزاج کرسی کر لوں، آج اس کی طبیعت کچھ حلیب نظر آ رہی ہے. اور جب وہ کچھ بڑھیا عورت، کئی بڑھیا عورت، ایک تو عورت وہ بھی بوڑھی وہ بھی جاہل. میں کہوں مولانا ذرا اس بوڑھی عورت کو سکھاؤ، پہلے اس کو کیا میں سکھاؤں، یہ تو جاہل ہے، اس کا سمجھانا میرے بس کی بات نہیں. دوستوں ساری دنیا کہہ دے گی جاہل ضدی بوڑھی عورت کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں. مگر نبی یہ نہیں کہہ سکتے. اگر نبی نے یہ کہہ دیا کہ بوڑھی عورت کا سمجھانا میرے بس کی بات نہیں تو دوسرے نبی کی ضرورت ہو جائے گی کہ وہ آ کے بوڑھیوں کو بھی سمجھا. تو ساری دنیا تو یہ کہہ سکتی ہے، مگر وہ نبی جو آخری نبی ہو وہ یہ نہیں کہے گا. ارے کوئی دوسرا نبی ہوتا تو کہہ بھی دیتا اپنے بعد والے پر خیال کر کے کہ وہ آگے سمجھا دیں گے، میرے بس کی بات نہیں ہے. مگر میرے رسول کو آخری نبی جس نے بنایا ہے، رسول کی بے پناہ صلاحیتیں تبلیغ کے پیش نظر، میرے رسول کی بے پناہ صلاحیتیں تبلیغ کے پیش نظر ان کو آخری نبی بنایا گیا. تو رسول تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ رسول کا یہ دعویٰ ہے ہم ہر ایک کو سمجھا سکتے ہیں، ہم ہر ایک کو سمجھا سکتے ہیں. روح والا ہو تو اسے بھی سمجھا دیں، بے روح ہو اسے بھی سمجھا دیں، جان والا ہو اسے بھی سمجھا دیں، بے جان ہو اسے بھی سمجھا دیں، ذروں کو سمجھا دیں، ستاروں کو سمجھا دیں. یہ اور بات ہے کہ سمجھ کے بھی کوئی نہ مانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. مگر نبی تو سمجھاتے رہیں گے. اچھا صاحب پھر نبی جاتے ہیں، بوڑھی عورت نے دیکھا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، سن لیا کسی سے کہ میں بیمار ہوں، آئے ہو انتقام لینے کے لیے، آئے ہو بدلہ لینے کے لیے؟ کہا نہیں، میں بدلہ لینے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. یہ سننا تھا. عورت نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی نے اپنا راستہ نہیں بدلا، عورت کو اپنا راستہ بدلنا پڑ گیا، عورت کو اپنی روش بدلنی پڑ گئی، عورت کو اپنا کردار بدلنا پڑ گیا، عورت کو اپنی رفتار بدلنی پڑ گئی. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو یہ عورت ایمان کیوں لائی. سوال تو یہ ہے، واقعہ بہت سنتے ہیں، یہ عورت ایمان کیوں لائی؟ اس لیے کہ نبی کو برے سے دشمن نہ تھی، برائی سے دشمن تھی. اگر برے سے دشمنی ہوتی تو نبی عیادت کے لیے جاتے ہی کیوں؟ مگر برے سے محبت تھی، برائی سے نفرت تھی، برے سے محبت تھی، برائی سے نفرت تھی. اور میں آگے تمہیں لے چلوں سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں. یہ آغوش رسالت کے پروردگار، بارگاہ نبوت کی تربیت یافتہ، انہوں نے بھی کیا کردار پیش کیا. عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی کا قاتل، اور اللہ کے رسول نے بتا بھی دیا تھا کہ اے علی تمہارا قاتل فلاں، نام بھی بتا دیا. علی اپنی بے پناہ فراست و بصیرت کی روشنی میں جان رہے تھے میرا قاتل کون. وہ ابن ملجم آیا بارگاہ علی میں،
اے علی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں یہ میرا قاتل ہے، وہ توبہ کرنے آ رہا، توبہ کرا رہے، دائرہ بیعت میں اسے داخل کر رہے، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو علی نے کہا بیعت نہ توڑنا۔ جب وہ بہت دور چلا گیا تو سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں مگر یہ میرا قاتل ہے، برے سے محبت ہے، برائی سے دشمن ہے، برائی سے دشمنی ہے۔ تو کسی نے کہا حضور جب ایسی بات ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، موقع ہے، مگر حضرت علی کا انصاف تو دیکھو، ابھی برائی ظاہر نہیں ہوئی ہے، ظاہر ہونے سے پہلے کیسے سزا دے دی جائے، ظاہر ہونے سے پہلے کیسے سزا دی جائے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے ہی بتا دیا کہ بارگاہ رسالت سے انہیں یہی سبق ملا تھا کہ بروں سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جتنی وہ گالی دے سکتا تھا سارا زور بیان خرچ کر دیا، اور حضرت امام حسن غور سے سن رہے ہیں۔ غور سے سننے کے بعد جب وہ کہہ کے خاموش ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو مسافر نظر آ رہا ہے، تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میں پیش کر دوں، تجھے کچھ اور نوکری چاہیے تو میں انتظام کر دوں، تمہارے پاس مال و اسباب نہ ہو تو ایسا بتاؤ، تمہارے بچوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے تو گالی دینے میں پورا کمال کر دیا اور جتنے الفاظ اس کے پاس تھے سب خرچ کر دیا، اور حضرت امام حسن نے اس کی ضروریات پر اپنے ذہن کو جما دیا کہ جتنی ممکن ضروریات ہے سب کا نام لے لو۔ یہ سب سننے کے بعد وہ فوراً کہتا ہے کہ حسن جس وقت میں نے پہلے آپ کو دیکھا تھا تو مجھ سے بڑھ کے آپ کا دشمن کوئی نہ تھا، مگر آپ اس وقت آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں۔ اور پھر زندگی بھر تک وہ اطاعت کرتا رہا، حضرت امام حسن کے دائرے اطاعت سے باہر نہ ہوا۔ معلوم کیا ہوا کہ برے سے محبت ہے، برائی سے نفرت ہے، یہ برائی کو نکالنا چاہتے ہیں، بروں کو ختم کرنا نہیں چاہتے۔ اور میں تمہیں اور لے چلوں، حضرت امام حسن کی بات سن کر کے آؤ سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں۔ حضرت امام حسین، واقعات کی تفصیل میں نہیں لے جانا، صرف مختصر سا وہ پہلو میں آپ کے سامنے لے آؤں۔ دونوں طرف سے صفیں تیار ہو گئیں، مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ اب جنگ کے سوا کوئی صورت نہیں۔ حضرت حر سوچتے ہیں کہ میں ہی تو گھیر کے لایا تھا، میں نے ہی تو یہاں تک پہنچایا، میں نے بڑی غلطی کی، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ بات یہاں تک پہنچے گی، معلوم نہیں امام ہمیں معاف کریں کہ نہ معاف کریں، مگر ایک حوصلہ دل میں خیال آیا کہ چلو بارگاہ امام میں حاضری دیں۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ پہنچتے ہیں اور امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پچھلے واقعات کو دہراتے ہیں کہ حضور میں وہی حر ہوں جس سے ایسی گستاخی اور ایسی نادانی ہوئی، حضور کیا آپ کے دامن میں میری گنجائش؟ تو حضرت حسین کا جواب عجیب تھا، ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نے صدبار اگر توبہ شکستی بازا، یہ میرا آستانہ نا امیدی کا آستانہ نہیں ہے، 1000 بار اگر تو نے توبہ توڑی تو اب بھی آ جا، ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ذرا سا غور تو کرو، مگر سوچو، حضرت امام نے یہ نہیں کہا تم نے بڑا برا کیا، تم نے ہمیں لا کر کے یہاں جنجال میں پھنسا دیا، نہیں، حضرت امام کا لفظ سنو۔ جب انہوں نے کہا حضور کیا ہماری گنجائش، تو انہوں نے کہا اے حر، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے حر، حر کے معنی آزاد، تو یہاں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا، یعنی یہ انتہا ہے کمال کی بات کہ اپنے مجرم کو مجرم کہنا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے گنہگار کو گنہگار کہنا بھی پسند نہیں کرتے، گنہگار گنہگار بن کے آیا ہے،
مگر یہ آزاد بنا کے پیش کر رہے ہیں، آزاد بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ادھر گہے مادر گہے نومیدی دے صدبار اگر توبہ شکستی بادہ۔ اور میں تو ایمان کے دل و جگر کو اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرو، بات ختم ہو گئی، سارے معاملات بھی ختم ہو گئے، سیدنا علی ان کی شہادت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مگر ایک بات بتاؤ، امام آخر میں ایک تقریر کر رہے ہیں، اپنے کو پہچنوا رہے ہیں۔ ذرا سوچو یہ کتنے دل گردے کی بات ہے۔ اب اگر اس وقت حضرت عباس کا بازو کاٹنے والا آتا تو امام معاف کر دیتے، حضرت علی اصغر کے اوپر تیر چلانے والا ہرملا آتا تو حضرت امام معاف کر دیتے۔ اتنا کچھ لٹا دینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ادھر گہے مادر گہے نومیدی نے صدبار اگر توبہ شکستی بازا۔ تو اہل بیت رسول نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہم بروں کے دشمن نہیں ہیں، ہم برائی کے دشمن ہیں۔ آج بھی تو توبہ کر کے آ جا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، دامن میں بڑی گنجائش ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہی سبق سکھایا تھا، اللہ کے رسول نے یہی درس دیا تھا کہ بروں سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو، مریض سے محبت کرو اور مرض سے نفرت کرو، ورنہ وہ حکیم صاحب کا تو حال آپ نے سنا ہی ہے جن کو مریض سے دشمنی ہو جائے۔ ایک حکیم صاحب آتے تھے قبرستان میں تو اپنا چہرہ چادر سے چھپا لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حکیم صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو چہرہ چھپا دیں؟ کہا یہاں کے مردوں سے مجھے شرم آتی ہے، یہ سب میری ہی دوا سے تشریف لائے ہیں، یہ آبادی میرے ہی دم قدم سے ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ مریض کے دشمنوں کا بھی یہ حال ہے۔ اور آج کل کے کچھ حال معاملات بھی کچھ ایسے ہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ تو نفس کے اوپر ہاتھ رکھتا، بڑی دیر تک سوچتا، پھر پوچھتا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارے ہم ہی سے پوچھنا تھا تو نفس کیوں دیکھتے ہیں؟ عجیب فن بڑھ رہا ہے، علم گھٹ رہا۔ موجودہ سائنس جو ہے فن کو بڑھا رہی ہے، علم کو گھٹا رہی ہے۔ اب وہ حکمت ہی ختم ہو رہی ہے کہ نبض پر انگلی رکھو اور دل کی دھڑکنوں کو شمار کر لو۔ تو میں ہی عرض کر رہا تھا، قرآن کریم صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ تو یہ اللہ کا رسول صرف عرب کے لیے نہیں آیا تھا، ساری کائنات کے لیے۔ مگر ایک بات میں بتاؤں، اس سے رسول کی بے پناہ صلاحیت تبلیغ کا پتہ چلتا، اور الفاظ تعریف نہیں کر سکتے میرے رسول کے مقام رفت ساری کائنات کے لیے۔ اور کب آئے؟ جب انسان خود فراموش بھی تھا اور خدا فراموش بھی تھا، نہ خدا اسے یاد تھا نہ اپنے سر کی قیمت بھی اس انسان کو معلوم نہ تھی۔ ایسی خود فراموشی کی کیفیت آپ نہیں سمجھیں گے، میں مثال دوں تو شاید سمجھ میں آئے کہ آدمی اپنے ہی کو نہ پہچانتا، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا۔ ایک صاحب پہنچے بازار میں اور انہوں نے کچھ دکانوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی، لوگوں نے پکڑا اور ان کی تاج پوشی شروع ہو گئی، اور جتنی مار زیادہ پڑتی اتنی وہ ہنستے، جوتے پڑنے وہ ہنس رہے۔ پوچھا گیا تو ہنستا کیوں ہے؟ کہا مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی تھی کہ مارنا تھا مجھے، مار رہی کسی اور کو۔ ایسا بھولا ہوا تھا اپنے کو۔ اور میں ایک واقعہ اپنے کچھوسے کو بتاؤں، یہ واقعہ وہ تو اتفاقیہ جو لطیفہ بن گیا، مگر واقعہ ایک بیچارے مولوی صاحب سیدھے سادے، وہ اس وقت مولوی صاحب نہیں تھے، بعد میں ان کو سڑک ملی ہمارے کچھوسے میں۔ ان کو شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، تو شاعری کرتے کرتے ایک استاد کی ضرورت ہوئی تو کچھوسے میں ایک استاد مل گئے، مگر وہ استاد جو تھے وہ افیم پینے کے عادی تھے۔ ایک مرتبہ شاگرد صاحب رات کے وقت گئے استاد سے اصلاح لینے کے لیے، اور وہ ایک پیالہ گھول کے پہلے ہی سے تیار کر رکھے تھے، تو انہوں نے تو اپنے اوپر چڑھائی لی تھی جتنا چڑھانا تھا،
جب شاگرد پہنچے تو کہا بیٹا اسے پیو گے؟ وہ نہیں سمجھ سکے بیچارے کیا ہے، سمجھا کوئی شربت ہوگا، انہوں نے اٹھا کے پی لیا۔ اب دونوں جب سرور میں آئے، کیف میں آئے، تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، انہوں نے کہا بیٹا چلو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا ہوں، چلے صاحب۔ اور وہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں پہنچایا، جب پہنچا چکے اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، کہا استاد میں بھی آپ کو پہنچاؤں۔ اب وہ چلے یہاں پہنچے، اچھا بیٹا چلو میں بھی تمہیں پہنچاؤں، رات بھر ایک دوسرے کو پہنچاتے رہے، اور جب دن کو وہ سرور اترا تب سمجھ میں آیا کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ ایسا خود فراموشی تھا۔ خود فراموشی کی انتہا اس وقت بھی ہوتی ہے، ایسے ہی پینے والا ایک انسان، اور خاص طور سے یہ علت جو افیم والی ہے، اس میں بہت زیادہ خود فراموشی پیدا ہوتی، اور اس طرح کی نشے کی تمام چیزوں میں انسان اپنے کو فراموش کر دیتا، گم کر دے، ہوش ہو جاتا۔ ایک ٹکیا میں افیم کی ٹکیا رکھی ہوئی، ایک ٹکیا لیا، منہ میں رکھا اور لیٹ گئے، اور اس ڈبیا کو اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ پھر کوئی ان کا ہم مشرب بھی وہاں آ گیا، اس نے دیکھا کہ ڈبیا اوپر بڑے مزے میں رکھی ہوئی ہے، اس نے ڈبیا اٹھا کے دور گیا، ایک ٹکیا اس نے نکالی، منہ میں رکھا، وہاں لیٹ کے اس نے اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ اب جب اس کا سرور اترا، یہ بیٹھا، ادھر نظر پڑی، نظر پڑ کے وہ ہنستا ہے، خدا کی شان دیکھو، بیٹھا یہاں ہوں، لیٹا وہاں ہوں۔ ذرا سا دیکھیے اپنے کو پہچان ہی نہیں رہا ہوں۔ ذرا آپ خیال کیجیے، خود فراموشی کی انتہا۔ 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، اس میں ایک جٹے والے تھے، بڑے بڑے بال والے، اب تو بڑا بڑا بال رکھنا فیشن ہو گیا، اب تو جٹا والا کہنے کی بات سمجھ میں آتی نہیں، اور ایک گنجا تھا، بالکل بالغ، دونوں ایک دوسرے کی ضد، اور اس میں ایک تھا نائی، حجامت بنانے والا، تینوں ساتھ چلے۔ راستے میں ایک جگہ قیام ہوا تو تینوں دوستوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر سب سو جائیں گے تو کہیں کوئی آ کر ہمارا سامان نہ لے جائے، تو ایسا کرو کہ آپ کچھ باری باندھ دو۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ایسا کرو، پہلے تو یہ نائی ہے وہ پہلے جاگے، اس کے بعد وہ جٹے والے کو اٹھا دے، بال والے کو اٹھا دے، پھر وہ جب سونے کا اس کا وقت آئے تو وہ گنجے کو اٹھا دے، طے ہو گیا۔ مگر صاحب وہ جٹے والے تو بہت بے خبر سونے کے عادی، اور نائی کو بہت ہی جلدی نیند آنے کی عادت، تو اب اس پر نیند کا غلبہ ہوا، اس نے سوچا کریں کیا، کہا کچھ کام کرنا چاہیے، تو لیا سوچا ایک کام یہی ہے کہ ان کے بال کو صاف کر دیا تھا، اور وہ ایسا بے خبر کہ ان کو پتا بھی نہیں چلا۔ یہ جب صاف کر چکے، کافی وقت اس میں گزر گیا، دھیرے دھیرے صاف کرتا رہا، جب اس کے بیدار کرنے کا وقت آیا تو اس نے اٹھایا، اٹھو میاں تمہارا وقت آ گیا، میرے سونے کا وقت آیا، تو وہ اٹھ کے بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس کے سر پہ جو ہاتھ گیا تو ہنسنے لگا، ارے بیوقوف، اٹھانا تھا مجھے، اٹھا دیا گنجے کو۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اس طرح کے خود فراموش کو اگر میں آپ کے حوالے کر دوں اور کہہ دوں اسے خدا کا پتہ دے دو، اسے دین کا علم دے دو، اسے عالم و کامل بنا دو، تو آپ کہیں گے جو اپنے ہی کو نہ پہچانتا ہو ہم اسے خدا کو کیسے پہچانوا دیں؟ یقین جانو، میرا رسول جب آیا تھا تو عرب کا یہی حال تھا، عرب کا یہی حال تھا، اس کی خود فراموشی کا حال یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرتا تھا اور سمجھ رہا دوسرے کو قتل کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو قتل کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں دوسرے کو قتل کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے اپنے قبیلے کا خون بہاتا تھا اور سمجھتا تھا میں دوسرے کا خون بہا رہا ہوں، اور اس کے شدت غضب کا یہ حال تھا، اس کے جوش انتقام کا یہ حال تھا کہ وہ صرف دشمن کو قتل کر کے اسے تسکین نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ خون پیتا تھا۔ اس پر بھی تصور نہیں، ناک کان دل کو نکال کر کے، کلیجے کو الگ کر کے، اپنے کلیجے دانتوں سے کلیجے کو چباتا تھا، اس پر بھی
تسکین نہیں ہوتی تھی تو دل کو نکال کر کے آنکھ اور کان ناک کو کاٹ کر کے وہ بناتا تھا، ہار بناتا تھا اور گلے میں پہنتا تھا، اور اس وقت لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، بہادری کا نشان اسے سمجھا جاتا تھا، فلاں نے اتنے آدمیوں کے کلیجے کا ہار پہنا ہے، فلاں نے 20 آدمیوں کا کلیجے کا ہار پہنا ہے، یہ چیز تھی۔ تو ایسے عالم میں ایسے درندہ خصلتوں کو انسان بنا دینا، یہ میرے رسول کی صلاحیت تبلیغ کی بات ہے، یہ میرے رسول کا کمال تھا، یہ میرے رسول کا اونچا کردار کا پتہ چل رہا کہ ایسے انسانوں کو انسان بنا دیا۔ جب انسان اپنے کو نہیں پہچان سکتا تھا وہ خدا کو پہچاننے لگا، اور صرف خدا ہی کو نہیں پہچاننے لگا دوستو، صرف خدا کو نہیں پہچاننے لگا، وہ تو خدا کو پہچان کرانے لگا، خدا کی پہچان کرانے لگا۔ کوئی صدق و صفا کے آسمان پر صدیق اکبر بن کے چمکا، کوئی فرق انسانیت پر فاروق اعظم بن کر چمکا، کیا کیا ہو کر کے چمکے، کیا کیا ہو کر کے روشن ہوئے۔ ذرا سا غور تو کرو، ساری درندگی ختم ہو گئی، ساری بہیمت ختم ہو گئی، اب اگر انسانیت کے جواہر دیکھنے ہیں تو انہیں دیکھو، انسانیت کا کمال دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ واقعی دوستو ہم تعریف نہیں کر سکتے کہ ایسے دور میں اللہ کے رسول نے ایسے انسانوں کو انسان بنایا جو اس لائق ہی نہیں تھے کہ انہیں انسان کہا جائے۔ مگر ایک بات میں بتاؤں، یہاں پر سوچنے کی بات، اللہ کے رسول کے لیے ایک بات آسان تھی، ایک بات آسان تھی، مگر آسان بات کو نہیں اپنایا، اور جو بات مشکل تھی اسے اپنا لیا۔ آسان بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول عرب کی قومیت کو بیدار کرتے، اور جو پروگرام بناتے وہ قومیت اور وطنیت کی بنیاد پہ بناتے۔ قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر اگر اللہ کے رسول کوئی پروگرام بناتے تو عرب ان کا دشمن نہ ہوتا۔ ایران اور روم کی حکومتوں کی مثال دے کر ایک عرب حکومت کا پلان بناتے تو یہ ابو جہل ابو لہب دشمن نہ ہوتے۔ تمہارے سامنے تاریخ کا وہ ورق موجود ہے جبکہ کفار مکہ نے آ کر کے پیشکش کی تھی کہ اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دے دیں، اگر یہ دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت دے دیں، اگر یہ حسن و جمال کے خواہاں عورت کا منتخب حسن و جمال ان کے پیروں پہ لا کے ڈال دیا جائے۔ مگر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر یہ ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھتے، دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھتے، پھر بھی ہم اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتے۔ تو قومیت کے جذبے کو نہیں ابھارا، قومیت عربیہ کی بات نہیں کی، تو رسول نے تصور دے دیا پہلے مذہب ہے پھر قوم ہے، پہلے دین ہے پھر وطن ہے۔ اب سمجھ لو، اب اگر کوئی تصور تمہارے سامنے ایسا رکھے کہ پہلے قوم ہے پھر اسلام ہے، پہلے وطن ہے پھر اسلام ہے، تو سمجھ لو یہ اس تصور کے خلاف تصور پیش کر رہا جو اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے قومیت عربیہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے رسول نے اپنے قوم اپنے قبیلے کا خیال نہیں کیا، اللہ کے رسول نے یہ آ کے نہیں کہا کہ میں اپنے وطن کے لیے پیغام لایا ہوں، میں اپنے قوم کے لیے پیغام لایا ہوں، نہیں، میں سارے انسانوں کے لیے پیغام لایا ہوں، میں سارے انسانوں کی فلاح بہبودی کی بات کر رہا ہوں۔ لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی، نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، میں سب کو برابر سمجھتا ہوں، چاہے وہ قریشی ہو یا غیر قریشی ہو، چاہے وہ ہاشمی ہو چاہے غیر ہاشمی ہو، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ عجمی ہو، میں سارے انسانوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہوں اور سب کی فلاح و بہبودی کا میں پروگرام لے کر آیا ہوں۔ دوستو یہ ایسا پیغام تھا کہ جس میں قریش نے اپنی ذلت محسوس کی، یہ ایسا پیغام تھا جس میں عرب نے اپنی رسوائی محسوس کی، مگر اللہ کے رسول نے آسان راستے کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد نہ تھا، دشوار راستے کو اختیار کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے وہی مقصد نبوت تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ دیکھو، قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر جو حکومت بنائی جاتی اس میں دونوں راستے جائز ہیں۔ قوم اور وطن کا نقصان نہ ہو، چاہے صحیح راستہ ہو چاہے غلط راستہ۔
اچھے راستے بھی جائز، برے راستے بھی جائز، مگر جو حکومت انسانیت کی بنیاد پر بنائی جائے وہاں برے راستے کا سوال ہی نہیں۔ رسول کی ذمہ داری یہی تھی کہ دیکھو سارے انسان کو فلاح و بہبودی کا پیغام دو، تمہارا پیغام مخصوص کسی قوم کے لیے، قوم تو کیا کسی زمانے کے لیے بھی مخصوص نہیں۔ قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر جو حکومت ہوتی ہے اس کے لیے اس پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ برائی کو مٹائیں تو برائی نہ کریں۔ بعض لوگ برائی کو مٹانے کے لیے برائی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ برائی کو مٹانے کے لیے برائی کرتے؟ جی ہاں، مٹانا ہے برائی اور کر رہے ہیں برائی۔ میں اس کی ایک مثال پہلے ایسے دوں، محرم کا مہینہ آ گیا، جب دیکھا کہ قوم میں امام علی مقام کی یاد ہی نہیں ہو رہی، قوم امام کے خدمات کو فراموش کر رہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی برائی ہے، اس کو مٹانا چاہیے تاکہ امام کو یاد تو کرے۔ مگر مٹانے کا طریقہ انہوں نے کیا نکالا؟ خوب ڈھول بجا رہے ہیں، خوب تماشے کر رہے ہیں۔ ارے نادانوں، برائی کو مٹا رہے ہو، برائی کے ذریعہ۔ اگر اس برائی کو مٹانا تھا تو کچھ اچھے طریقے بھی تو تھے۔ کیا مطلب؟ پھر اور میں آگے چل کے وضاحت کروں کہ میں اسلام کے نام پر آپ کو یہاں بلاؤں اور اسلام کا تعارف کراؤں، اور اسلام کے تعارف میں کروں میں کیا؟ اسلام کو کوئی نہیں پہچانتا نا، یہ تو ایک برائی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ لاؤ اسلام کو پہچان کراؤں، اسلام کا تعارف کراؤں۔ تو اسلام کے تعارف کرانے میں میں کیا کروں کہ اسی اسٹیج پر کوئی فلم چالو کر دوں، یہ اسلام کا تعارف ہو رہا ہے۔ اسی اسٹیج پر ناچ گانے کا پروگرام رکھ دیا جائے، اسی اسٹیج پر عورتوں کے گانے بجانے کی اسکیم رکھ دی جائے۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں ناچ ہو، اس میں حمد ہو، اس میں اچھا کلام ہو، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اسلام کو لوگ پہچان رہے ہیں۔ ارے نادان، اسلام کا پہچان کرانا تو بہت آسان تھا، مگر تو نے برائی کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑی برائی اختیار کر لی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ ارے اگر تو اسلام کو پہچان کرانا چاہتا ہے، اسلام کو اگر تو پہچان کرانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے پہچان کراؤ کہ لوگ پہچانیں کہ رسول کے لائے ہوئے اسلام کو پہچانے، تمہارے بنائے ہوئے اسلام کو نہ پہچانے، تمہارے بنائے ہوئے، تمہارے سمجھائے ہوئے اسلام کو نہ پہچانے۔ رسول کے لائے ہوئے اسلام میں نہ گانے کی گنجائش ہے، نہ بجانے کی گنجائش ہے، نہ سنیما کی گنجائش ہے، نہ کسی اور تماشے اور کھیل کی گنجائش ہے۔ رسول کا لایا ہوا اسلام اگر تم اس طرح سے یورپ میں پہچان کراؤ گے تو اسلام رسوا ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی۔ دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لو، ہم برائی مٹائے اور برائی کے ذریعہ برا کام کر کے برائی مٹائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا رسول ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ برائی کو مٹائے تو برے طرز سے مٹائے، برائی کر کے مٹائے۔ یعنی میرے رسول ایسا نہیں کریں گے کہ لاؤ کافروں اور مشرکوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کچھ ان کے لیے تفریحی پروگرام کر دیا جائے تاکہ جب وہ آئیں گے تو میں سمجھاؤں گا، پھر ان کو کچھ بتاؤں گا۔ رسول نے ایسے کبھی حرکت نہیں کی، کبھی ایسا فعل نہیں اختیار فرمایا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر جو پروگرام بنتا ہے اس میں کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، وہ برائی کو مٹاتے بھی ہیں اور برائی کو اپناتے بھی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اللہ کے رسول نے بہت پیارا انداز، مگر ایک بات میں بتاؤں، وہ یہ کہ رسول کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ بروں سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو۔
مگر اس ذمہ داری کے پیچھے گوشہ آپ اور سمجھے کہ بروں کی بھی کئی قسمیں، مریضوں کی کئی قسمیں. ایک مریض وہ ہوتا ہے جس کا مرض دور تک پہنچتا ہے، متعدی ہوتا، تو اس کو پرائیویٹ وارڈ میں رکھتے، دوسرے مریضوں کے ساتھ نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں سنو جی جزامی کے کمرے میں نہ جانا. ارے وہ دیکھو جپ والا وہاں مت جانا، ڈاکٹر ہدایت کرنا، دیکھو وہاں کالوا وہاں نہ جانا، دیکھو وہاں تاؤں نے وہاں نہ جانا. تو کیا یہ جو کہہ رہے یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، ان سے مت ملو ان سے مت ملو، کیا مطلب؟ کیا مریضوں سے نفرت ہے؟ نہیں، نفرت نہیں ہے، نفرت تو مرض سے ہے، مگر یہ مریض اپنے مرض کو دوسروں کو لگا نہ دے، اس لیے پرہیز بتایا جاتا ہے. پرہیز اور ہے، نفرت اور ہے. تو اسلام نے نفرت نہیں سکھایا، پرہیز سکھایا ہے کہ دیکھو بے دینوں کے پاس مت بیٹھو، بے دینوں کی کتابیں مت پڑھو، بے دینوں کے جلسے میں مت جاؤ، بد مذہبوں کی بات مت سنو. کیا نفرت ہے؟ نفرت نہیں ہے، پرہیز ہے. سلام علیکم یا رسول اللہ. اور اگر کوئی اپنی بے دینی کو بزور طاقت منوانا چاہے گا تو اس وقت رسول بھی مجبور ہوں گے کہ تلوار اٹھائیں. تلوار رسول نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا تم اپنے خرابی اپنے تک محدود رکھو، اپنی برائی اپنے تک محدود رکھو، اس کے پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اسے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. ہم سے تم سے کوئی اختلاف نہیں، ہم تمہاری برائی سے نفرت کریں گے مگر تم سے محبت کریں گے. مگر اگر تم نے بزور طاقت اپنی برائی کو پھیلانا چاہا، اگر تم نے پریس کے زور سے اپنی برائی کو پھیلانا چاہا، اگر تم نے اسٹیج سجا کر اپنی برائی کو پھیلانا چاہا، اگر تم نے لٹریچر لکھ کر اپنی برائی کو پھیلانا چاہا، اب ہم خاموش نہ ہوں گے. اب ہمارے ہاتھ میں بھی قلم ہوگا، اب ہمارے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی، اب ہماری زبان بھی گویا ہوگی. تم اپنی برائی کو اپنے تک رکھو، ہم کچھ نہ کہیں گے، مگر پھیلانے کی کوشش مت کرو. اللہ کے رسول نے یہی کیا کہ جو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اس کے مقابلے میں تلوار ضرورتاً استعمال فرمائی، ورنہ اللہ کے رسول انسانوں کے مقابلے میں تلوار استعمال کرنا پسند نہیں فرماتے تھے. مگر ایسے بروں کے مقابلے میں تمہیں تلوار اٹھانی ہی پڑ گئی جو اپنی برائی کو بزور طاقت منوانا چاہتے ہیں. اور تمہیں لے چلوں، دیکھو غزوہ خندق کا معاملہ. ایک عمرو ابن عبدود، اسلام نے کسی حال میں برائی کو جائز نہیں رکھا. وہ میں دکھانا چاہتا ہوں، لڑائی میں بھی برائی جائز نہیں، لڑائی میں بھی شرافت نفسی کا مظاہرہ کرو. مقابلہ ہوا، حضرت علی جب اس کے مقابلے میں گئے تو تلوار نیام کے اندر، مقابلے کے لیے لوگ ہاتھ میں تلوار لے کے جاتے ہیں نا، مگر نہیں. دیکھیے مسلمانوں کا کردار ہے، وہ تو تلوار ہاتھ میں لے کے تیار ہے، یہ نیام کے اندر گئے تو اس نے کہا اے علی تم میرے سامنے سے چلے گئے، تمہارے باپ ابو طالب سے میری دوستی تھی، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرنا نہیں چاہتا. حضرت علی نے کہا سنو جی، کفر و ایمان میں کوئی رشتہ نہیں ہوا کرتا، اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے میں تم سے ضرور لڑوں گا. اچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارا یہ اعلان ہے کہ جو تم سے کوئی 3 بات کہتا ہے تو ایک بات تم ضرور مان لیتے. کہا میرا یہ تو اعلان ہے. کہا تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا تم مسلمان ہو جاؤ. دیکھیے کیا انداز، برے کے دشمن نہیں ہے، برائی کے دشمن. آؤ ہمارے گلے سے لگ جاؤ، پہلی بات یہ. اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ تم چلے جاؤ واپس، اپنے کفر کو اپنے تک محدود رکھو، طاقت کے زور سے پھیلانے کی کوشش نہ کرو، ہم تمہارا پیچھے نہ کریں گے، چلے جاؤ واپس چلے جاؤ. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. کہا بس اب تیسری صورت وہ مجبوری والی. ابھی تک تو ہم نے نیام کے اندر تلوار رکھی تھی، اب نکالنا پڑا. نہ تم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو اور نہ برائی کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہو، تب تیسری صورت ہے ہم تمہیں برائی پھیلانے نہ دیں گے. مقابلہ ہوا، گردن کاٹ لی، گردن کاٹ کے سر کو لا کر کے رسول کے قدموں پہ ڈال دیا، مگر نہ زرہ اتاری
نہ تلوار لی، نہ اس کا مسئلہ کیا، نہ اس کا کلیجہ نکالا، کچھ نہیں، لاش ویسے ہی پڑی ہوئی، لاش ویسے پڑی ہوئی، یعنی لڑائی میں بھی برائی جائز نہیں، جہاں تک مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، آگے اب درندگی والی بات نہ ہونی چاہیے، آگے بہیمت والا انداز نہ ہونا چاہیے۔ تو عمرو کی بہن آتی ہے لاش پر، بہن آتی ہے، اس نے دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے، زرہ بھی نہیں اتارا، قیمتی زرہ، تلوار بھی نہیں لی قاتل نے، تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو مخاطب کر کے کہا، اے بھائی، میں نے جب تیرے قتل کی خبر سنی تو میں نے سوچا تھا کہ میں تیری لاش پر اپنی آنکھوں کا آخری قطرہ بھی نچھاور کر دوں گی، اتنا روؤں گی کہ میری آنکھوں میں قطرہ نہ رہ جائے، مگر اے بھائی اب میں تجھے دیکھ کر کے مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں تجھ پر رو نہیں سکتی، اس لیے کہ تیرا جو قاتل ہے نہایت شریف انسان معلوم ہوتا ہے، نہایت شریف انسان معلوم ہوتا ہے، جس نے نہ تیری زرہ اتاری، نہ تیری تلوار لی، نہ تجھے اور کوئی اذیت پہنچائی۔ ذرا سوچو، قاتل کی بہن، مقتول کی بہن قاتل کی تعریف کر رہی، کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی کی ہے، برائی نہیں کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اور یہ سب اچھی طرح سے مسائل سنو، مسلمانوں کو جو یہ ہدایت کہ جب تم دشمن پر فاتح ہو جاؤ، گھر نہ جلاؤ، باغوں کو ویران نہ کرو، کھیتیوں کو برباد نہ کرو، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں کو کچھ نہ کہو، عورتوں سے چھیڑو نہ کرو، مطلب یہ ہے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ سارے احکام اس بات ہے کہ لڑائی میں بھی برائی جائز نہیں، برے کو موقع دو کہ وہ برائی سے تائب ہو جائے، بروں کو موقع دو کہ وہ برائی سے تائب ہو جائے، تو لڑائی میں بھی برائی جائز نہیں، صرف لڑائی کی بات نہیں، تجارت میں بھی برائی جائز نہیں۔ اور آج کا ماحول کیا بھی تو تجارت ہے، یہ بزنس ہے، یہاں سب چلتا ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، سچ بھی چلتا ہے، جھوٹا کھاتا بھی چلتا ہے، سچا کھاتا بھی چلتا ہے، اصلی مال چلتا ہے، نقلی مال چلتا ہے، سب چلتا ہے یہاں۔ یہ عجیب بات ہے، مگر اللہ کے رسول نے تجارت کر کے بتا دیا کہ تجارت میں بھی برائی نہیں۔ اگر میرا رسول تجارت میں کوئی بھی برائی اختیار فرماتا تو قریش اعتراض کرتے، اے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ہم تیری زندگی کو جانتے ہیں، آج تو نبی بنا ہے اور فلاں جگہ تجارت میں تو نے یہ کیا تھا، تجارت میں یہ خامی کی تھی، مگر نہیں، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ نہیں، تجارت میں برائی جائز نہیں۔ میں تمہیں بتاؤں ایک واقعہ سن، اور اس سلسلے میں دو واقعہ بہت سبق آموز ہیں، یاد رکھنے کے لائق۔ ایک خاتون، ان کا کام سوت کاٹنا، تاگا بنانا، تو جب تک چاندنی خوب روشن نہ ہو اس وقت وہ چراغ کے اندر سوت کاٹتی، اور جب چاند روشن ہو جائے تو چراغ کو بھول کر کے وہ چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی، مگر دونوں میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، ایسا فرق جو دوسرا دیکھنے والا محسوس نہیں کر سکتا، مگر چاند کی روشنی میں بنایا ہوا ڈورا نسبتاً کچھ موٹا ہوتا، تو وہ جب بیچتی تھی تو خریدار کی نظر میں تو دونوں برابر، مگر وہ کہہ دیتی تھی، سن لو، دھوکہ نہ کھانا، یہ چراغ کی روشنی میں کاٹا ہوا ہے اور یہ چاندنی کی روشنی میں کاٹا ہوا ہے۔ ایک بزرگ اپنی چادر، وہ بھی تاجر تھے، اپنے نوکر کو دیا، اس کو لے جا کر 5 دینار میں فروخت کر لاؤ، یہ 5 دینار کی۔ وہ جب بازار میں گیا تو ایک صاحب آئے، سنو جی یہ چادر 10 دینار میں دو گے؟ وہ خود ہی کہنے لگے، ابھی یہ بیچارہ کچھ بولے بھی نہیں، یہ چادر 10 دینار میں دو گے؟ بہت خوش ہوا، جو اپنی طبیعت سے کہہ رہا کچھ میرا جب نہیں، ہاں لے جاؤ۔ 10 دینار اس نے دے دیا، خوشی خوشی آئے، حضور وہ تو 10 دینار میں بک گئی اور اپنی مرضی سے وہ لے گیا، کہا رہے تجھے اس کو دھوکا ہوا تو تو نے کیوں دھوکا دیا؟ جب یہ 5 دینار کا مال ہے تو تو نے 10 دینار میں کیسے دے دیا؟ جاؤ تلاش کرو، 5 دینار اس کا واپس کرو۔ تلاش کرتے ہوئے جب وہ ملے صاحب تو کہتے صاحب نے اپنی مرضی سے لیا، تو مالک نے کہا کہ سنو جی تم اپنی مرضی سے بھی اگر دھوکا اٹھانا چاہو تو ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تمہیں فریب نہیں دینا چاہتے،
और अगर तुम्हें नहीं लेना है तो चादर वापस करो, अपना दीन अपने ले जाओ, हम तो 5 ही में देंगे। तिजारत में भी बुराई जायज नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी सलाह। रिश्तेदारी में भी बुराई जायज नहीं। रिश्तेदारी का लोग बहुत ख्याल करते हैं, अरे बात तो आप ठीक कहते हैं, मतलब वो तो हमारे बाप है ना, कैसे हम बहाल करें, वो हमारे दादा है, वो हमारे मौलवी साहब है, वो हमारे फला, बात तो आपकी ठीक है। नहीं, आज रिश्तेदारी में बड़ी बुराई जायज हो जाती। क्या मतलब? एक टीटी साहब चेक कर रहे हैं, टिकट चेक कर रहे हैं दरवाजे पर, उनके भाई साहब बेड टिकट आ रहे हैं, सबका टिकट देखने वाला जब देखा कि मेरा भाई आ रहा तो नजर इधर हटा ली और भाई को निकलने दे दिया। देखा आपने? तो उसने रिश्तेदारी का ख्याल किया, मगर इस्लाम रिश्तेदारी का भी ख्याल नहीं करता। जो भी मुजरिम होगा उसे सजा दी जाएगी। रिश्तेदारी में बुराई जायज नहीं। इसकी एक मिसाल मैं अर्ज करूं, हजरत अली के खिलाफत के दौर में दरखास्त पेश कर रहे हैं कि जो मुझे मिलता है बैतुल माल से उसमें काम नहीं चलता, कुछ बढ़ा दीजिए। हजरत अली ख्याल नहीं फरमाते, उनका इशार बढ़ गया। रिश्ते का ख्याल कर सकते थे, आज रिश्ते के ख्याल से तो बड़े बड़े काम लोग, पहले अब सलाहियतें खत्म हो गई, अब तो ताल्लुकात ही काम करते हैं। किसी भी शोबे में आप जाएं, देखते हैं कि इन पर किसका सोर्स लगता है। अपनी काबिलियत कोई चीज नहीं रही, अपनी डिग्री में कोई चीज नहीं रही। अब तो नाअहल आगे बढ़ जाता है, अहलियत वाले पीछे रह जाते हैं, इसलिए कि उसका सोर्स बहुत, हमारे यहाँ उसको पौवा कहते हैं, किसका पौवा मबनी है। तो जब देखा कि हजरत अकील बड़ा इसरार कर रहे हैं तो बुलाया, बुलाकर हुक्म दिया कि साहब एक लोहे का छड़ उसको गर्म कराया, और गर्म कराने के बाद हजरत अकील का हाथ में लिया हजरत अली ने, और लेके वो जलता हुआ लोहा उनके हाथ पे रखना चाहा। तो हजरत अकील ने कहा, अरे आप कैसे भाई है, भाई को जलाते हैं, कैसे भाई है, भाई को जलाते हैं। तो कहा, सुनो, अगर मैं बैतुल माल से ज्यादा तुम्हें दे दूं तो जहन्नम की आग तो मुझे भी जलाएगी। तू कैसा भाई है कि जो भाई को जलाता है, तू कैसा भाई है कि जो भाई को जलाता है। तो रिश्तेदारी में भी बुराई जायज नहीं। जरा साहब गौर करते चले जाओ, यहां से वहां तक उनकी जिंदगी का मुतालिया करते चले जाओ, मगर नहीं, ना ये बुराई करेंगे और ना बुराई करने की इजाजत देंगे। ये हमेशा बुराई के मुकाबले में रहेंगे। तो ये किसके तालीम? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूला। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को उम्मीयीन में मबूस फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। खड़े हो जाइए बात है रसालत में। दुख भरे नानों
خير خلق الله والصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نعوذ بقدرك القديم وطولك العظيم ورزقك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.